باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ 4000 سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا جو صرف 3 نفوس پہ مشتمل تھا، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ۔ مانگ مانگ کر اللہ سے فرزند لیا، لیکن بچہ جو ہی اس بزم گیتی میں قدم رکھتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو، جہاں شجر سایہ دار، شجر پھلدار نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے، رات گزری، صبح کا سپیدہ طلوع ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ان کی حفاظت فرمانا، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سمت پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو پاک باز خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا، تمسکت بِأَزْيَالِهِ، اور پوچھا اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 99 سال کی عمر میں فرزند ملا اور اب اس کو اس غربت اور اس تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو پاک باز خاتون نے کہا، اِذًا لَا يُضِيعُنَا، اگر تم ہمیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حرم کی یہ داستان ان 3 نفوس سے شروع ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کا سفر کرتی ہے۔ 7 چکروں کے بعد بیٹے کی طرف بے تابانہ دوڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں۔ بچے کی عمر 13 سال ہوتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو۔ اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، لیکن خواب مسلسل آ رہا ہے۔ سمجھ گئے اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شے تو مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے۔
13 سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا، اور آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی سے بچے کو تیار کر دو، میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں۔ باپ بیرون ملک گیا ہو، سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے تو کئی اقسام و انواع کے کھلونے اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے، لیکن قدرت کی نیرنگیاں دیکھیے، اللہ کی طرف سے بندوں پر جو امتحان پڑتے رہے ہیں ان کے انداز دیکھیے۔ کہا تم جاؤ تو چھری لے جاؤ، رسی لے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، ساتھ لیا۔ شیطان نے سمجھا شاید اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے اس خاندان کو ورغلانے کا اور راہ حق سے ہٹانے کا۔ ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا جانتے ہو کہ بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا اس کے باپ دوست کی دعوت پہ لے کر گئے۔ کہا نہیں، وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کوئی کرنے والی بات کرو، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور پھر بیٹا بھی وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو، زندگی کی کمائی 99 سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سحری کے وقت پکار کرتے رہے، میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالا کر دے، مجھے بھی ایک فرزند دے دے، تو آج کیا اس فرزند کی گردن پہ وہ چھری پھیر دے گا؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جو حکم ملا ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ کاش آج میری گود میں 1000 اسماعیل ہوتے۔ شیطان نے سمجھا کہ یہاں تو وار نہیں چلا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا رب کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں کیا؟ بیٹے کی گردن پہ ہی چھری پھیر کے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو، خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف 3 دفعہ مارا، کہا پیچھے ہٹ جا، میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اب منا کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے، قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں پہنچ کر کے آگاہ کیا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترا، تو اپنی رائے بتا، تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ یہ آسان بات نہیں ہے، میں اور آپ بھی اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، ہمارے آنگن اولادوں سے بھرے ہوئے، ہم اپنی اولادوں کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں، ان کے معمولی سے دکھ پر ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ منا کی وادی ہے، پہاڑوں کا دامن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا، جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات تھی۔ بیٹا سر تسلیم خم کر دیتا اور دبی سی آواز سے کہتا اچھا جو تمہاری مرضی، تو یہ بھی امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا بخوشی کہتا ہاں ابو جی جو حکم ملا ہے
مجھے ذبح کر دیجئے، تو یہ بھی پورا ادب تھا اور حکم کی پوری پوری تعمیل تھی۔ لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز دیکھیے۔ جب باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا یہ نہیں کہتا یا ابا تذبح، ہاں میرے باپ مجھے ذبح کر لیجئے۔ سوال ذبح کا تھا، جواب بھی ذبح سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں مجھے ذبح کر لیں، بلکہ قرآن مجید کھولیے، جواب کتنا عالی نصب ہے اور الفاظ کی ترتیب کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی کیسے صدا سنائی دے رہی ہے۔ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا میرے باپ ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کرو، فقط ذبح ہی نہیں، میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے، مجھے آگ میں جلانا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہا جو کرنا ہے کرو، مجھے آپ بالکل اس کے لیے تیار پائیں گے، جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرو۔ اب وادی منا، پہاڑوں کا دامن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری، اور کہا میرے باپ مجھے رسیوں سے جکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے تڑپنے لگوں اور آپ کو اللہ کا حکم تعمیل کرنے میں، اس کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے، اور میرے باپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ ذبح کے لیے رکاوٹ بن جائے اور محبت آپ کے سینے کے اندر اس طرح جوش مارے کہ آپ کی چھری رک جائے۔ باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا۔ پھر بیٹا کہنے لگا ابو جی میری رسیاں کھول دو۔ کہا بیٹا کیا ہوا، ارادہ تو نہیں بدلا؟ کہا نہیں میرے باپ، کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، میری رسیاں کھول دو نہیں تڑپوں گا۔ اب قرآن کھولیے، ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پھٹ جاتا۔ منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، آج اس فرزند کو باپ نے لٹایا ہوا ہے اور اس کی چھاتی پہ اپنا گھٹنا رکھا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، فلاں کوٹھی خرید لیں، فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لیں، نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین نے اس پہ دو قول بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ پیشانی کے بل لٹایا اور اوپر سے ذبح کرنا چاہتے تھے گردن کے پیچھے سے تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو، یہ ہے پیشانی کے بل لٹانے کا ایک انداز۔ اور دوسرا انداز مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کر پیچھے زمین پہ لگا لیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں، گردن کھل جائے اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نونہال کی ریشم جیسی گردن کو خم دے کر پیچھے پتھر کے ساتھ پیشانی لگائی، اور جب وہ گردن تن گئی تو اس کو کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری ہے۔ اور جب حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، دھرتی کا کلیجہ کانپنے لگا، حوروں کی چیخیں نکل گئی، عرش معلا تھرانے لگا،
فرشتے کانپنے لگے، مالک قیامت تو نہیں آنے والی؟ کہا میرے بندے کی ذرا باقی ادا کو تو دیکھو، تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، تم کہتے تھے رکوع ہم کریں گے، یہ تو دھیگا مشتی اور فساد کریں گے، ذرا دیکھو باپ اپنے بیٹے کو کس طرح میرے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا کلیجہ کانپ رہا تھا، سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، دوپہر کا وقت، منا کی وادی، پتھر کی اوٹ، حضرت خلیل کے ہاتھ کے اندر چھری، ریشم سے نازک جیسے گلے کے اوپر چھری رکھی، بیٹا بھی جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، اور اتنا حسین بیٹا کہ اس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب پیشانی کے بل لٹا لیا تو حضرت خلیل نے چھری تیز کر کے بیٹے کی گردن پہ رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیر دیا، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ جلدی سے پاس پڑے ایک پتھر پہ چھری کو مارا، لیما تقطعی یا سکین، اے چھری کیا ہو گیا، کیوں نہیں کاٹتی؟ کہا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے اور جلیل کہتا ہے خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا تو۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا، کہا آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس رب نے آگ کو جلانے سے روک دیا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے کہ چلو جان چھوٹ گئی، راستہ مل گیا۔ کہا شاید میں نے ذبح کرنے میں دیر کر دی اور اللہ نے چھری کو روک دیا۔ پھر استغفار پڑھا، معافی مانگی، اور پھر چھری کو تیز کیا اور حلق کے اوپر اس کی نوک رکھ کر پوری ہمت کے ساتھ اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈھیل دیا، گلا کٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور بیٹا بچ گیا اور اس کی جگہ فدیتاً دمبا دے دیا گیا، تو دل راضی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس عین موقع پہ صدا بھی آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہا ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ، یہ واو حالیہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس حال میں جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا اور دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، جبرائیل امین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اس حال میں ہم نے ندا دی تاکہ مزید اذعان و یقین پیدا ہو جائے، مزید یقین اور یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں، اس حال میں ہم نے ندا دی۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ روح فدا ہو، آپ فرماتے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی، آپ نے لکھا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے حد کر دی، تو نے واقع خواب پورا کر دکھایا۔ اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر میری سلامتیاں نازل ہوں۔ یہ حرم کا قافلہ تھا جس کا آغاز قربانی سے ہوا تھا۔ اللہ اکبر، نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا
تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں، میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنہ کے پاس جاتے ہیں۔ با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی، تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک۔ آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو۔ اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں۔ کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔
ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا، شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے، قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں، فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا، اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی آنا حافظہ و آنا ناصرہ و آنا کافلہ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جھی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں، لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے، حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی۔ آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے مدینہ المنورہ، کچھ عرصہ گزارا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے۔ لوگ جوک در جوک دیکھنے آنے لگے تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا۔ حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ باک وَوَلَدْتُ تُہْرَا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے، جیسے بھی ہو سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت
عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے، ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امڈ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے دو چار تھے، آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے، اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیسہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے
تمہیں پیغام حق دینے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تدہیک بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں، انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے غنڈے دو رویا کتاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر، اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے دو غنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے، اور پھر جب حضرت صفی آئیں اور ان کے پاس دو کفن کے ٹکڑے تھے، دو کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو، میرا حمزہ 2 کپڑوں میں اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں اور چھوٹا انصاری کو دے دیں۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازخر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر خچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا۔ سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنی آ گئیں، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا۔ وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا، اس نے عرض کی حضور ان 2 میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا،
اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ حضور کو جب خبر پہنچی، آقا کریم کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی۔ وَأَيْنَ رسول اللہ تدمعان، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور حضور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو گریبان نوچتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا۔ صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، کہانی کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے، تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ یہ 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر نبی سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگے؟ اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں؟ کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا، جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آ گئے تھے، حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا، آپ کمبل اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے۔ فکشفہ، حضور نے کمبل کو کھول دیا، فائز الحسن والحسین علی وارکیہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ اور ایک دن فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لمحے بیتتے گئے، پھر وہ جاں گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے سبت علیہ مصائب لو سبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداز ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، تیرا محبوب تہے مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ وہ اونٹنی غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ
آج بھی روشن ہیں جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے۔ 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی۔ آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی۔ جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں،
جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ کہانی طویل ہے۔ 8 ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذو الحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا۔ ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے، تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے۔ جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے حرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا۔ تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا۔ امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا یوم سعید تھا، بیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی۔ 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو؟
جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو، تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے، اتنے دکھ آ گئے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، 1 حصہ اللہ کی طرف رہ گیا۔ پھر جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور 1 حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 1 حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو۔ اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے، لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے۔ آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تھا اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا۔ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا۔ پھر خاندان نبوت کی باری آئی، حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں، بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں، حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ پھر ایک 2 شاخہ تیر حلق اصغر میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہ بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف ایڑ لگائی، خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا،
اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں. اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ جائیو، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں. میدان عمل میں گئے، تیغ براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون؟ ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی. ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا. جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی. اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے. اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے، لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے. خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا. گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی. کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے. حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی. کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے. وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں. گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا. اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں. ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں. سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی. اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا. زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا. آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی. اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا. حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا. حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے. وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں. خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے. اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو. اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں. آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی. آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا. اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا. سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا. خولی بن یزید آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو گیا. پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا. حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے. تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا، صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا
اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے جانثار آیان و انصار سب کچھ لٹا کے عباس کے بازو کٹا کے جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے عباس کے بازو قلم کروا کے یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے۔ یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم رضن بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی۔ مالک تو بڑا ہے تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے بچے کٹا کے بازو کٹا کے گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے۔ میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں آ حسین والے نہیں ہیں، واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے ایک راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں آ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، شوخی این مصرہ از مضمونے ہو، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونے ہو چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے،
لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ ادارۃ المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آؤ ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلیں۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا۔ آج میں اور آپ ان کا مشن، ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، قرآن کا پھریرا بنا کر، قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلیں اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں۔ اور اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا۔ اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں۔ یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے، اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی بستی ایسی نہ رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں، اور جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کو قبول ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، ورنہ وہ سیڈیز لے لیں، وہ اور کتب لے لیں، وہ دین کا نعرہ لے لیں، وہ پیغام حق لے لیں، اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیری اور نام حسین کی دہائی دیتے چلے جائیں۔ آج میرے وطن میں منافرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، صوبائی عصبیتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو حامی ہے حرامی ہے کہ نعرے گونج رہے ہیں، پاکستان نہ کھپے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت حکومتوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے، ملک لٹتا ہے، لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہیں، 18 روپے میں روٹی بک رہی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے ملک نہیں بنایا، انہوں نے ملک میں عیش کیا، ملک کے وسائل کو لوٹا۔ مجھے تو وہ بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے وقف کر دی، لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے ماں نے اپنی ممتا بری گودیاں قربان کر دی، کسی نے اپنا سہاگ اجاڑ دیا۔ اس وطن کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ آج اس وطن کے اوپر مشکل حالات ہیں، آؤ ہم نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے۔ روح حسین سے خراج مانگے اور حضرت امام حسین سے عرض کریں کہ اے امام پاک، ہمارے جذبوں کو قوت دے دو، اپنے خون کی حرارت ہمارے خون میں ڈال دو اور ہمارے دلوں کو حریم قدس سے آشنا کر دو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا تو لے کے بوسا او جانیاں دا، او جانیاں کر موالیاں دا، تو لے کے بوسا او جانیاں دا، او جانیاں کر موالیاں دا، سوال کے سوالیاں دا، کبھی کرو دو سلام میرا، اور ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہوئے گزر
مدینے ہوے گزر جے تیرا مدینے ہوے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا یا صدقہ زلف رسول یہ سلام آج جانا ہو میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں دے دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے۔ اے اللہ ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے میرے مالک اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمیں راہ حق کا مسافر بنا دے۔ اے اللہ ہماری ساری زندگی تیری وفا میں گزرے، ساری زندگی راہ دین میں گزرے۔ اے اللہ سانسوں کی دھڑکن تیرے ذکر کے ساتھ چلتی رہے۔ اے اللہ جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ اس اجتماع کی برکتیں سب کے پہنچنے سے قبل سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو دکھی آئے ان کے دکھ دور کر دے، جو مقروض آئے ان کو قرض سے نجات دے دے، جو پریشان آئے ان کی پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے انہیں گناہوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی دے، ہماری زبانوں کو سچائی دے دے، ہماری آنکھوں کو حیا دے دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی دھڑکنیں دے دے۔ اے میرے مالک جو بیمار انہیں شفا عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔